بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد میں استاد جامعہ فضیلۃ الشیخ حافظ الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدارتی خطاب پیش کریں۔ میں مختصر آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ فضیلۃ الشیخ حفظ الرحمن اسعد عمری مدنی حفظہ اللہ ہمارے شہر بنگلور کے مشہور معروف عالم دین فضیلۃ الشیخ ابوالبیان حماد عمری حفظہ اللہ کے فرزند ہیں۔ آپ نے جامعہ دارالعلوم عمر آباد میں قرآن کریم کو حفظ کیا، اس کے بعد آپ نے عمر آباد میں فضیلت کی سند حاصل کی، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ میں کلیہ دعویٰ میں آپ نے بی اے کیا، پھر اس کے بعد ہمارے جامعہ سے تقریباً 22 سالوں سے آپ جڑے رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تدریسی دینی تمام خدمات قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور صدارتی خطاب پیش فرمائیں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وصلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، معزز مہمان، عزیز طلباء، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سیمینار میں حاضر ہونے کا موقع عطا کیا۔ حضرات، آپ اس سیمینار میں تاریخ سے متعلق مسلمانوں کی تاریخ، مسلم بادشاہوں کے عدل و انصاف کے بارے میں بہت کچھ سنا آپ نے۔ میں کچھ لمبا وقت نہیں لوں گا، مختصر طور پر کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم پر ایٹم بم ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا امریکہ نے جاپان پر ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم ڈالا، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم ڈالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس قوم کو نیست نابود کرنا ہو تو اس کی تاریخ کو مٹا دینا ہے، اس کی تاریخ کو مسخ کر دینا ہے، غلط سلط کر دینا ہے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے اس ملک کے اندر۔ آپ تاریخ دیکھیے کہ جو ہے موہن جوداڑو، ہڑپا وغیرہ، یہ تاریخ کی ایک بہت عظیم قوم رہی ہے۔ یہاں آریائی قوم کے لوگ آئے باہر سے، انہوں نے ان کو مٹایا تو تلوار کے زور سے نہیں مٹایا۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، تاریخ میں ہے کہ انہوں نے ان کی پوری تاریخ کو غلط سلط کر دیا اور دنیا کے سامنے ان کو مکروہ بنا کر پیش کر دیا۔ آج آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے شودروں کے بارے میں، ان کے بارے کہ یہ لوگ راکشس تھے، فلاں تھے، لیکن اصل تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دنیا کی بہترین قوم تھی۔ تو بہرحال تاریخ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی سیرت کو جاننا یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جس طرح سے تاریخ کو جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے تاریخ کے اندر دشمنوں نے جو غلطیاں پیدا کی ہیں، ان غلطیوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ صرف تاریخ جاننا ضروری نہیں ہے۔ معاندین اسلام نے
دشمنان اسلام نے تاریخ کے اندر جو غلط ولط کیا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے، ورنہ ہم تاریخ کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ آج اب میں دنیا کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں کے مسلمان بادشاہوں نے کیسے کیسے عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی۔ محمود غزنوی کے بارے میں بھی آپ نے سنا، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، آپ نے سنا، آ کر کہتا ہے کہ رات میں آپ کی فوج کا ایک آدمی آتا ہے میرے گھر، مجھے باہر کرتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور مجھے دھمکی دیتا ہے کہ اگر میں شکایت کروں تو مجھے کسی گمنام جگہ پہ قتل کر دے گا۔ محمود بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جب وہ آئے تو تم مجھے اطلاع کرنا۔ 2 دن کے بعد وہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ شخص آ گیا ہے میرے گھر میں۔ محمود آئے اور آنے کے بعد آپ نے ابھی قصہ سنا ہو، انہوں نے مالی کے مکان سے کہا کہ پہلے چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیا۔ اس کے بعد اندر گیا اور جا کر اس شخص سے مقابلہ کر کے اس کا سر قلم کر دیا، اور اس کے بعد اس نے مالک مکان سے کہا کہ چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا، جلانے کے بعد وہ ناش کے پاس آیا جس کا سر اس نے قلم کر دیا تھا، اس کے سامنے آ کر اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد مالک مکان سے کہا ایک گلاس پانی پلاؤ۔ پانی پینے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ مالک مکان نے کہا بادشاہ آپ کا شکریہ، لیکن مجھے بتائیے کہ آپ نے چراغ بجھانے کا حکم کیوں دیا، پانی کیوں پیا، الحمدللہ کیوں کہا، چراغ بجھانے کا حکم کیوں دیا، چراغ اور قتل کرنے کے بعد چراغ جو ہے جلانے کا حکم کیوں دیا، اور ناش کو دیکھنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہا، اور پھر پانی کیوں کیا، پانی کیوں پیا۔ مالک مکان نے یہ بادشاہ نے کہا مجھے تمہارے سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بتاتا ہوں یہ، جس وقت تم میرے پاس آئے اور تم نے بتایا کہ کوئی شخص تمہارے گھر آتا ہے، تو مجھے خدشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے وہ میرے خاندان کا کوئی شخص ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ میرا بیٹا ہو، اس لیے میں آیا، آنے کے بعد چراغ بجھانے کا حکم دیا۔ معزز سامعین، سوچئے ایسے بادشاہوں کو متعصب کہا جاتا ہے، ایسے بادشاہوں کو ظالم کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی غلطیوں کو سدھارنا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اندر گیا، قتل کیا، ناش کو دیکھا تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ کہا میں نے، اور چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا کہ اگر وہ میرا بیٹا ہوتا تو مجھے اس پر تلوار چلانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کے ماں کی صورت میرے سامنے آ جاتی۔ انصاف دیکھیے۔ اور اس کے بعد میں پانی پیا، اس لیے کہ جب سے تم نے کہا دوستوں سے میں ایک لقمہ میں نے ایک لقمہ ایک روٹی کا ایک ٹکڑا میں نے نہیں کھایا تھا۔ تو دوستوں ایسے سینکڑوں ہزاروں مثالیں، وقت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ کو جاننا ضروری ہے،
اب تاریخ سے زیادہ تاریخ کے اندر معاندین اسلام نے جو غلطیاں پیدا کی ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے کیا کیا خدمات انجام دی، صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا خدمات انجام دی۔ آج سب سے زیادہ جو گالیاں جو دی جاتی ہیں، اورنگزیب کو گالی دی جاتی ہے، صلاح الدین ایوبی کو گالی دی جاتی ہے، محمود غزنوی علیہ الرحمہ کو گالی دی جاتی ہے، تمام کو گالی دی جاتی ہے، اور سر پر جس کو بٹھایا جاتا ہے وہ اکبر کو بٹھایا جاتا ہے۔ اکبر دی گریٹ کہا جاتا ہے، اس بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اس بادشاہ کو اکبر اعظم کہا جاتا ہے جس نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین ایجاد کیا، سلام کو ختم کیا، اس کی جگہ پر اللہ اکبر جل جلالہ نہ جانے کیا 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 کیا، اور اس کی سلطنت میں پوری جو ہے ایسے امور انجام دیے جانے جو اسلام کے مخالف تھے۔ تو تاریخ بالکل جو ہے غلط ملت ہو چکی ہے دوستوں۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا، ہماری تاریخ کے اندر جو بدماشیاں ہو رہی، جو غلطیاں ہو رہی، ہماری یہ تاریخ نہیں بلکہ دنیا کی تمام تاریخ میں مدینہ منورہ میں پڑھنے کے دوران چھٹیوں میں بنگلور آیا، آنے کے بعد فرزر ٹاؤن کی سڑک سے گزر رہا تھا، وہاں ایک چرچ ہے، چرچ کے پاس میں بات کو ختم کر رہا ہوں، کچھ پادریوں نے مجھے پکڑ کے کہا کہ ہمارے ہاں چرچ میں پروگرام ہو رہا ہے، اس میں شریک ہو جاؤ گا۔ میں کہا میں کیوں شریک ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ بہت بحث ہوئی، اس کے بعد اخیر میں وہ پادریوں نے مجھے ایک کتاب دی، کتاب کا نام تھا انجیل برنابا کتاب مزور، ایک اور کتاب تھی انجیل برنابا الکتاب المکذوب۔ خیر کتاب لایا میں، گھر میں پڑھا میں، بالکل بکواس، تاریخ کو جو ہے غلط ملت کیا گیا، اور اس کے اندر ایک بات یہ لکھی گئی ہے، اور سے سنیے، اس میں ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ مسلمانوں نے ایک غلط کتاب لکھ کر انجیل برنابا کے نام سے جو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ مسلمان ایک کتاب غلط لکھے اور اس کا نام انجیل برنابا لکھ کر دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ برنابا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے حواریوں میں سے تھے۔ حواری جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے تھے، اور حضرت برنابا کا منصب اور آپ کا مقام ہمارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تھا، ویسا تھا۔ تو حضرت برنابا نے ایک کتاب لکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، اور اس میں صحیح باتیں لکھی ہیں۔ تو وہ کتاب انجیل برنابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے تقریباً 570 سال پہلے کی ہے کتاب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 570 سال پہلے آپ کے حواری برنابا نے لکھا ہے، اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے لکھ کر اس کو منسوخ کیا۔ کیوں؟
اس میں یہ ہے ان کی جو انجیلیں ہیں، انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا جو ہے، یہ تمام جو انجیل یوحنا، ان تمام انجیلوں میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اور الوہیت کے حامل ہیں، جبکہ انجیل اور ان اناجیل میں یہ بھی ہے گوشت کون سا بھی کھا سکتے ہیں، گوشت میں کسی قسم کے نجس کے حرام کی نہیں، حرام کی بات نہیں ہے، لیکن انجیل برنابا میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے صاحب کتاب پیغمبر ہیں، اور صحیح باتیں ہیں، ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شراب پینے سے منع کیا گیا ہے انجیل برنابا میں، اور خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور تمام حلال چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، حرام چیزوں کو بھی اس میں واضح کر دیا گیا، اور یہ عیسائیوں کو کھلبلی پیدا ہو گئی ہے، اور عیسائی بوکھلا گئے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے لکھ کر یہ کہا۔ آپ خود سوچئے، اگر ہم تاریخ جانیں تو ہم صاف کہہ سکتے ہیں کہ انجیل برنابا کب کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 570 سال پہلے کیا۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، ہمارے مدرسے میں تاریخ سے متعلق جو سیمینار ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے ندوۃ العلماء کے اندر ایک شعبہ قائم کیا تھا، اس شعبے کا نام تھا شعبہ اغلاط تاریخی، اور اس کا جو ہے صدر بنایا تھا علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کو، اور جنہوں نے سیرت النبی کی جلدیں لکھی۔ تو بہرحال میں ہمارے مدرسے کے منتظمین سے استدعا کرتا ہوں کہ ہمارے مدرسے میں بھی اسی قسم کے شعبے ہونے چاہیے، اور یہ شعبہ ہماری تاریخ کے اندر کہاں کیسے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کی نشاندہی ہو اور دنیا کے سامنے ان کو پیش کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ تمام چیزیں جو دھوکہ ہیں اور ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا جو ہے مشورہ دے کر جو ہے امت مسلمہ کی حفاظت کا انتظام کیا تھا، ہم بھی جو ہے ایسا ہی کام کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سننے والے کو، اس کے گھر والوں کو، اور پھر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی جہنم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔